السلام علیکم ڈیئر ویورز، آئی ایم ظفر عباس نقوی، آپ کا ہوسٹ اپنے پروگرام JIT میں ججمنٹ آن اینڈ انویسٹیگیشن ٹیٹوریلز۔ ان ججمنٹ آن اینڈ انویسٹیگیشن ٹیٹوریلز میں ہم آپ کو مختلف تفتیشی نکات بتاتے ہیں، ایسے تفتیشی نکات جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں، اور پاکستان بھر میں جہاں پہ میں اپنی ریسرچ شیئر نہیں کر سکتا، میری خواہش ہے، میری کوشش ہے کہ آپ تمام کو بدریہ ان ویڈیوز، ان ڈاکیومنٹریز یا ان ڈسکورسز اور ٹیوٹوریلز کے ذریعے میں آپ کو ایسی تفصیلات سے آگاہ کروں جو آپ کے مستقبل میں، کیریئر میں اور عوام الناس کے کام آنے والی ہیں۔ مختلف جگہوں پہ ہمارے عوام الناس کے ساتھ مختلف وقوعات ہو جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں میری خواہش ہے کہ ان عوام الناس کو ایسی معلومات بہم پہنچا دی جائیں کہ اگر خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی ایسا وقوع پیش آ جائے تو انہیں عام طور پر وکلاء صاحبان یا ایسے ایکسپرٹس کی ضرورت نہ رہے، ایسی ایکسپرٹس کی ایکسپرٹیز انہیں خود حاصل ہو جائے، اور بیسکس جو لاء کے ہیں، کسی استغاثہ کے ہیں، تحریر استغاثہ کے ہیں، وہ ان کے علم میں ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم ہے، عوام الناس اس کے معاملے میں بہت زیادہ آگاہی بخش ہوں گے، اور ان کو بہت زیادہ اچھی انفارمیشن حاصل ہوگی، اور ان کے آئندہ بھی کام آئے گی۔ اگر خدا نخواستہ ہماری اشخاص میں سے کوئی، گھر میں سے کوئی ایسی بچہ یا کوئی ایسی صنف نازک اگر اغوا ہو جاتی ہیں یا وہ گم شدہ ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے ہم استغاثہ کی تحریر کس طرح تحریر استغاثہ درج کرائیں گے، اور کس طریقے سے ہم استغاثہ درج کریں گے، کون سی تحریر ہوگی جو ہماری FIR کا روپ اختیار کرے گی، اور بعد ازاں وہ FIR تحریر ہو جائے گی۔ کون سے ایسے امورات ہیں جو ان کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور کون سے ایسے امورات ہیں جن کو لازماً ہم FIR میں درج کریں گے۔ FIR کی استغاثہ تحریر میں ہم کاؤچ کریں گے، ان کو انکلوڈ کریں گے، وہ ایسی چیزیں ہم آپ کو عرض کریں گے۔ گمشدگی بچہ یا اشخاص یا شخص، ان کے متعلق ہم آپ کو یہ آج کی FIR کا استغاثہ تحریر کرنا ہم آپ کو عرض کریں گے۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے مدعی کا تعارف کرانا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، ولدیت کیا ہے، اس کا سکونت کیا ہے، قومیت کیا ہے، اور وہ کہاں پہ رہائش پذیر ہے، اور اس کے علاوہ اس کا مدعی کے ساتھ، اور اس کا مدعی کا ملزم اغوا کنندہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، یعنی کہ اغوا جو ہونے والا بندہ ہے یا خاتون ہے یا اس کا کوئی بچہ ہے، تو اس کا مدعی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اس کی وجہ رشتہ داری کتنی کلوز ہے، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے یا رہا ہے، اور وجہ پرچہ درج کرانا اس کی کیا ثابت ہو رہی ہے کہ کیوں وہ کلیم کر رہا ہے کہ میں ہی پرچہ درج کراؤں گا۔ اس حوالے سے آپ نے تفصیل دینی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے تعلق رشتہ داری کے علاوہ سب سے آپ نے امپورٹنٹ بات یہ دیکھنی کہ مدعی جس وقت اغوا یہ ہوا ہے، اس وقت مدعی کہاں پہ موجود تھا، اس کو کس نے آ کے بتلایا کہ کیسا یہ کام کیسے ہوا ہے، اور کس ذرائع سے اس کو جانکاری ہوئی، یا اس کو نالج بیس اس کا بڑا اس کو حاصل ہوئی معلومات کہ کس طریقے سے اغوا ہو چکا ہے۔ تعارف گمشدہ، اب آپ نے تعارف بتلانا ہے کہ گمشدہ کا تعارف کیا ہے، جو گمشدہ بچہ، شخص یا خاتون گمشدہ ہو گئی ہیں، ان کا تعارف کیا ہے، اس کا حلیہ کیا ہے، آخری وقت کہاں سے روانہ ہوا، کس جگہ کی طرف جا رہا تھا، کس مقصد کے لیے گھر سے یا دکان سے یا کسی مدرسہ سے یا کسی اور جگہ سے وہ گھر سے نکلا، اور اس کے عام معمولات کیا تھے، اور اس کا مقصد جانے کا کیا تھا، کون سے کپڑے پہن رکھے تھے، اس کا حلیہ کیا ہے، اور اس کی ذہنی حالت سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ذہنی حالت کیا ہے یا کیسی رہی ہے، کوئی اس کو عوارض لاحق ہیں یا اس کو عارضہ کوئی لاحق ہے، یہ بھی آپ نے تفصیل میں بتلا دینا ہے، یا وہ اکثر و بیشتر گم ہو جاتا ہے، پہلے سے گم ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ نے اپنی تحریر استغاثہ، یعنی کہ جو FIR کے لیے تحریر آپ درج کریں گے، اس میں آپ نے تحریر کروا دینا ہے۔ اس کے علاوہ وہ عام طور پہ کس کے پاس جاتا تھا، کون کون سے اشخاص اس کو آ کے ملتے تھے، یہ بتلانا ہے، اور ساتھ میں آپ نے یہ بتلانا ہے کہ وہ کب گھر سے گیا اور کب تک واپس گھر میں نہ آیا، تو آپ کو تشویش ہوئی، اور آپ نے اپنی تلاش کی کوششوں کے متعلق بھی لازمی بتلانا ہے کہ کون سی کوششیں، کون سے اقدامات، کون سے اپنی ایفرٹس آپ نے، اسٹرینیوس ایفرٹس، سرتوڑ کوششیں آپ نے کیں، جن کی وجہ سے آپ نے اغوا کنندہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، یا اغوا شدہ شخص
کو یا بچے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، یہ آپ نے تفصیل سے بتلانا ہے۔ اس کے علاوہ کہاں پہنچ گیا، اگر کسی جگہ سے آپ کو کال موصول ہوئی ہے یا لاسٹ سین ایویڈنس کو ملا ہے، کوئی شخص کسی آپ کو بتلاتا ہے کہ فلاں شخص اس وقت یا فلاں موقع پر فلاں سائٹ پہ میں نے جاتا دیکھا، تو آپ نے اس کا بھی تذکرہ کرنا ہے۔ ممکنہ وجوہات اغوا، ان کے متعلق آپ نے لازمی کلیئر کرنا ہے اپنے استغاثہ کی تحریر میں یا اپنی ایف آئی آر لکھوانے کی تحریر میں آپ نے درج کرنا ہے کہ ممکنہ وجوہات اغوا کیا ہو سکتی ہیں۔ کیا وہ زنا کی خاطر اغوا ہوئی ہے، اگر یا فروخت کیے جانے کے متعلق اس کو کر دیا گیا ہے، بیرون ملک فروخت کرنے کے متعلق کسی ریکٹ کا حصہ بن گئی ہے، کیا وہ خود شوق سے اس کو بیرون ملک جانے کا شوق ہے، یا پاکستان بھر میں یا دوسرے شہروں میں گھومنے پھرنے کا شوق ہے، یا ان کی کوئی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں، کوئی ایسی سہیلی نہیں بنی ہے یا ایسا دوست نیا بنا ہے جس کی وجہ سے وہ اغوا ہو سکتی ہے، تو ممکنہ وجوہات اغوا آپ نے واضح کرنی ہے۔ اس سے اگلا سٹیج آتا ہے کہ آپ نے کون سے گواہان اپنے اغوا میں اس ایف آئی آر میں یا اس استغاثے میں شامل کرنے کہ کن لوگوں نے اس کو جاتے دیکھا لاسٹ سین ایویڈنس کے طور پر، اور کن لوگوں نے آپ کو کس حالت میں آ کر کس الفاظ میں آپ کو بتلایا کہ یہ کام کیسے ہوا اور کیسے ہو رہا ہے، کہ روبرو کس کے بتلایا آپ کو گواہان نے، یہ بھی آپ بتلا سکتے ہیں کہ ایک گواہ نے بتلایا، دوسرا آپ بتلا سکتے ہیں کہ ان کے روبرو آپ کو یہ معاملہ کسی نے آ کے بتلایا ہے۔ یہ گواہی آپ نے گواہان اور گواہی کے متعلق آپ نے مکمل کلیئر رہنا ہے، اور لازماً آپ نے اس معاملے کو کلیئر کرنا ہے اور تفصیلات کے ساتھ درج کرنا ہے اور ایمبیگیوٹی کو ختم کرنا ہے۔ اب آگے جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ ممکنہ وجوہات اغوا، اور اس کے علاوہ وجہ اغوا اگر آپ سرٹن ہیں، یقین رکھتے ہیں، آپ کو کنفرم ہے کہ فلاں وجہ ہو سکتی ہے، کہ اگر فرض کریں اس کے واٹس ایپ میسیجز آ رہے تھے، آپ وہ موبائل پہ کسی کے ساتھ رابطے میں تھا یا تھی، یا ایسا شخص جو کہ آپ کے گھر کے قریب چکر بار بار لگا رہا تھا، یا ریڈی والا تھا، یا پٹھان تھا، یا کوئی ایسا جرائم پیشہ لوگ تھے، بردہ فروش تھے جو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ نظر آ رہے تھے، یا سی سی ٹی وی کیمرہ میں آپ کو وہ ٹرانسپائر ہوا ہو کسی وقت کہ فلاں شخص نے بچے ہمارے کو اس طریقے سے اغوا کیا ہے کہ جو کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز میں نظر آ رہا ہے، اس کا آپ بتلا سکتے ہیں اور تفصیل دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سابقہ اناد بتا سکتے ہیں کہ کون سی وجوہات کی وجہ سے آپ کی کس کس کے ساتھ دشمن داری ہے، کون سی مقدمہ بازی چل رہی ہے، درخواست بازی چل رہی ہے، کون سی لڑائی جھگڑا پچھلے دنوں ہوا ہے، کس کس جگہ پہ جا کے آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا، کون کون سے فریقین بنے، دھڑا بازی کیسے ہوئی، یہ تفصیلات آپ سابقہ اناد میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب پھر بتلائیں گے کہ کب تک وہ واپس نہ آیا اور آپ کو تشویش ہوئی، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا۔ ایک اور آپ کو عنصر مد نظر رکھنا ہوگا کہ مقصد اغوا آپ نے بتلانا ہے کہ کس مقصد کے لیے اس کو اغوا کیا جانا لگتا ہے آپ کو، اور اغوا برائے تاوان کیا گیا ہے، اغوا برائے آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اس کو نامعلوم جگہ پر شفٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے، کیا اس نے کسی جگہ پر کوئی پریچنگ وغیرہ کی ہے جس کی وجہ سے اس کو اغوا کیا، یہ آپ نے چیزیں بڑی واضح کرنی ہیں۔ کیا وہ قبول اسلام کرنے کے بعد اغوا ہوا ہے، دوسرا مذہب تبدیلی اس نے کی ہے تو اس وجہ سے اغوا ہوا ہے، کیا وہ مجاہدین سے جا کے مل گیا ہے، کیا وہ اپنے گھر سے جائے پوچھے بتائے بغیر دوستوں کے ساتھ وزٹ پر چلا گیا ہے، یہ چیزیں آپ نے مقصد اغوا میں شامل لازمی کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دیگر خاص معلومات، یعنی کہ جو اغوا کنندہ ہے یعنی کہ مغوی ہے یا جو شخص گم شدہ ہے، اس کے متعلق آپ نے بتلانا ہے کہ اس کی کون سی خاص معلومات تھیں، کہ اس کا کوئی بینک، اس نے کوئی رقبہ وغیرہ بیچا ہے، کوئی اس کی بینک میں پیسے کہیں سے آئے ہیں، کوئی ٹرانزیکشن ہوا ہے، کوئی بیرون ملک سے اس کو امداد آئی ہے، یا کوئی ایسی وجہ کہ اس کے دوستوں کی کوئی افیئر چل رہے تھے، کوئی ایسا بلیک میل کسی سے ہو رہا تھا، اس طرح کی چیزیں آپ نے واضح بتلانی ہے۔ خاص معلومات کا تذکرہ اپنے استغاثہ میں لازمی کرنی ہے۔ اگر آپ نے پرچہ درج کرانے میں کوئی تاخیر ہو گئی ہے وہ آپ کو، تو آپ نے وجہ تاخیر پرچہ اندراج پرچہ بھی لازمی کلیئر کرنی ہے۔ وہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ کو پہلے بھی کئی استغاثہ جات کی جو ہماری ویڈیوز ہیں ان میں ہم نے واضح بتلا دیا ہے کہ یہ تاخیر کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ آخر پر آپ نے اختتامی کلمات لکھنے ہیں جس میں آپ بتلا سکتے ہیں کہ ورغلا پھسلا کر زنا کاری کی خاطر، حرام کاری کی خاطر، یا آپ کو بچے کو یا آپ کی فیملی کے فرد کو، بزرگ کو بغرض اغوا برائے تاوان لے جا کر، یا نابالغ کو کسی دیگر مقاصد مذموم مقاصد کے لیے لے جا کر اغوا کنندگان ہمراہ لے گئے ہیں، ملزمان ہمراہ لے گئے، تو آپ نے یہ واضح کرنا ہے، اور فلاں جرم آپ کا کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے یعنی کہ ارتکاب ہو چکا ہے، جس کے لیے آپ ایف آئی آر کی استدعا کریں گے ایس ایچ او صاحب کو۔ اس طریقے سے آپ کا یہ گم شدہ
گمشدگی بچہ یا اشخاص یا خاتون یا کوئی اور فرد بزرگ وغیرہ آپ لازماً اس میں اندراج کرا سکتے ہیں۔ اگر جو عقلی طور پر معذور ہوتے ہیں لوگ، ان کی اگر گمشدگی ہو جائے تو اس حوالے سے ان کا میڈیکل آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اس کی آپ رپٹ بھی لکھ سکتے ہیں تھانہ میں یا روزنامچہ میں اندراجات کرتے ہوئے رپٹ روزنامچہ لکھی جا سکتی ہے اور بعد ازاں تلاش کی ہدایت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایسی گمشدگی جس میں مدعیان خواہش مند ہوں کہ ہم اپنی تلاش جاری رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عام طور پر اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ یا رشتہ داروں کے پاس وہ مغوی یا اغوا کنندہ چلا جاتا تھا، تب بھی آپ رپٹ لکھ کر 1-2 دن ان کا انتظار کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت ایڈوائزیبل ہوتا ہے کہ عام طور پہ کہ ہم اغوا کی کیس میں لازمی اغوا کا پرچہ جلد از جلد درج کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس معاملے میں آپ نے کامنٹ باکس میں کامنٹس ڈالنے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو، ہماری پریزنٹیشن، ہمارا سٹائل، ہماری ریسرچ اور ہماری لائٹنگ ارینجمنٹس، ہماری اسٹوڈیو ارینجمنٹس اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں میں ہماری معلومات کو بھی شیئر کیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے کنسلٹیشن سیکھ کرنا چاہتے ہیں تو اس ہمارا نمبر بھی سکرین پہ ڈسپلے ہو جائے گا، آپ کمنٹ باکس کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ منشیات کے شعبے میں منشیات کے خلاف کمپین کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس کے خلاف کمپین میں اس ناسور کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سمرہ آپ جوائن ہینڈز کر سکتے ہیں۔ گڑھی شاہو میں سید ذوالفقار حسین گیلانی، سید محسن گیلانی، ان کی ہے ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن ٹریننگ ایڈوائزری ہب، اس کے ساتھ آپ جوائن ہینڈز کر سکتے ہیں۔ سمپوزیا، واکس، پوسٹر کمپٹیشن اور لیکچر ڈیلیورنس کے لیے مختلف سکولز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔